یقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ حضرات، نو محرم کو اور 10ویں شب کو چونکہ پانی بند کر دیا گیا، پانی کی لہروں پر پہرا بٹھا دیا گیا، نہر فرات پر سپاہیوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ امت مسلمہ ذرا اس بات پر غور کرے کہ کسی پیاسے کو پانی نہ پلانا یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کس درجے کا ظلم ہے۔ جب انسان میں انسانیت ختم ہو جاتی ہے، جب حیوانیت غالب آ جاتی ہے، تب جا کر کے انسان ظلم کرتا ہے۔ لیکن ظلم کے اندر پانی بند کر دینا، پیاسے کو پانی نہ پلانا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، اس کے لیے پانی پر پہرا لگا دینا، تمہارے پاس پانی ہے اور تم اسے نہیں دے رہے ہو، اور وہ اگر پیاس سے مر رہا ہے اور لتش لتش کہہ رہا ہے، پانی پانی کہہ رہا ہے۔ امام نے محرک کا منہ بند کرنے کے لیے ایک کنواں کھودا تاکہ مورخ یہ نہ لکھے کہ امام نے کنواں کیوں نہیں کھودا۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر لحاظ سے دنیا کے ظالموں کا، دنیا داروں کا منہ بند کر دیا، حجتیں ایسی قائم کر دی، دلائل کو ایسے قائم کر دیا کہ سب قاصر ہو گئے کہ کیا لکھا جائے، ان کے خلاف کیا لکھا جائے۔ وہ کنواں خود بخود غائب ہوا روایت کے مطابق۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ پانی دنیا میں تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے سیدھے حوض کوثر کا پانی ہے۔ جتنے بھی اہل بیت کے افراد شہید ہوئے ہیں، آخر میں پانی نہیں پیا، پانی آیا، امام مسلم کے پاس آیا تو خود سب کے سب اس پانی کو اللہ نے اہل بیت کے لیے دور کر دیا، اور حوض کوثر پھر تاکہ دنیا کو پتہ چلے ظالم کا ظلم کتنا ہے اور صابر کا صبر کتنا ہے۔ اسی درمیان میں ایک کوفی یزیدی نے کہا، اے حسین ذرا دیکھو نہر فرات کو کیسے موزے مار رہی ہے، کیسی لہلہا رہی ہے، بہہ رہی ہے، اور تمہارے یہاں بچے، جوان، خواتین پیاس سے بلک پیاس ہے، اور دیکھو تم ایسے ہی پیاسے مر جاؤ گے معاذ اللہ۔ اور یزیدی کہنے لگا تم ایسے ہی پیاسے مر جاؤ گے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ہمارے لیے اب یہ پانی نہیں ہے، ہمارے لیے نانا جان کا حوض کوثر ہے۔ اسے تو یہ سمجھتی نہیں، حیوان سے بھی بدتر ہو گیا۔ تو کتنی بڑی بات کہہ رہا، ایک تو پیاسے کو پانی نہ پلانا، اوپر سے کہنا ایسے ہی پیاسے مر جاؤ گے۔ امام کو نے زبان قبلے کی طرف کی زبان سے نکلا، کہا مولا تو اسے ہی پیاسا مار دے۔
اسی پاس یہی مر جائے پیاسا، زبان سے نکلنا تھا، چونکہ وہ گھوڑے پر تھا، گھوڑے نے اسے نیچے پھینکا، اس کی لگام چھوٹ گئی اور اس کے گھوڑے کے جو قدم ہوتے ہیں اس سے، اس کی ڈوری سے اس کا قدم، اس کا پاؤں پھنس گیا اور گھوڑا اس کو میدان میں گھسیٹ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو پیاس شدت کی لگی، وہ کہتا ہے پانی پلاؤ پانی پلاؤ، اللہ تعالیٰ، مگر نہ کوئی یزیدی آگے آ رہا ہے نہ کوئی اور اگر کوئی آگے آتا ہے اور پانی دیتا بھی ہے تو امام کی زبان سے جو نکلا تھا، پیاسا تو کون مرے گا، تو پیاسا مر سکتا ہے، ہم نہیں مر سکتے، ہم پیاسے ضرور ہیں مگر اس پیاسے کے اندر ایک پیا آتا ہے جو ہمارا پیا وہ ہے، تم پیاسے ہو ہم بھی پیاسے ہیں، تم پانی کے پیاسے ہو ہم نانا جان کے پیاسے ہیں، تم دنیا کی پانی کے محتاج اور پیاسے ہو، ہم نانا جان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے پیاسے ہیں، پیاسا تو بھی مر رہا ہے اور پیاسے ہم بھی رہیں گے، لیکن یہ دنیا کا پانی کے ہم محتاج نہیں ہے، یہ پانی ہمارا محتاج ہے۔ کون کہتا ہے کہ ترسے امام پانی کو، کون کہتا ہے کہ ترسے امام پانی کو، سچ تو یہ ہے کہ لب حسین کو ترس گیا پانی، سچ تو یہ ہے کہ لب حسین کو ترس گیا پانی، وہ پیاسا ویسے ہی مر گیا ہو یزید۔ پھر امام نے خیموں کے ارد گرد خندق کھودی اور وہاں آگ لگائی، کیوں؟ تاکہ کوئی یزیدی، کوئی ایسی چیز، کوئی جانور، کوئی درندہ خیموں کے پاس نہ آ سکے، خواتین ہیں تو ارد گرد خندق کھود کر کے وہاں آگ روشن کر دی، تاکہ جو ہے کہ ایک یزیدی پھر آپ کی گستاخی کر رہا ہے حسین، معاذ اللہ، اس نے بڑے خراب شبد کہے ہیں، بہت گستاخانہ، اور اس کے بعد کہتا ہے دنیا ہی کی آگ تم نے روشن کر لی، جہنم کی آگ سے پہلے معاذ اللہ دنیا ہی میں آگ روشن کر لی جلنے کے لیے، معاذ اللہ۔ امام نے پھر زبان سے نکلا، آگ میں جل کے تو مرے گا، ہم نہیں مریں گے، آگ میں جل کر کے ہم نہیں مرنے والے، آگ میں تو مرے گا، خدا تجھے مارے۔ زبان سے نکلا، ایسا ہی ہوا، وہ بھی گھوڑے پہ سوار تھا، اس کے گھوڑے نے بھی لے جا کر کے خندق کی آگ میں پھینک دیا، اور وہ کہتا رہا بچاؤ بچاؤ، مجھے آگ نے جلا لیا، میں جل رہا ہوں، کوئی ہے مجھے بچانے والا؟ لیکن میاں امام کی زبان سے نکلا ہے، اگر ساری دنیا بھی بچانے آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا، وہ جل جل کر کے مر گیا۔ کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، یہ بھی حجت قائم ہو گئی، یہ بھی دلیل قائم ہو گئی، کوئی یہ نہ کہے کہ امام نے کرامت نہیں دکھائی، امام کے سامنے جب ایسی چیزیں آئی اور زبان سے کہہ دیا، خدا نے پورا کیا اور کرامت ظاہر ہو گئی، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میرے امام حسین کربلا میں ساری کرامتوں اختیار والے تھے، کرامت و صاحب کرامت تھے، زبان سے کہتے ہیں سامنے والا جا رہا ہے، کوئی آگ میں جا رہا ہے، کوئی پانی پیاسا ترس کے مر رہا ہے، اسی زبان سے اگر یہ نکل جاتا خدا اس سارے فوجیوں کو سامنے جو یزیدی سب کو سب تباہ کر دے، تباہ ہو جاتی، کرامت زبردست ظاہر ہو جاتی، لیکن آپ نے اس انداز سے چھوٹی سی کرامت کا ظاہر فرما کر ایک ہی آدمی پہ بتا دیا کہ جب ایک آدمی میری زبان سے کہنے سے ختم ہو سکتا ہے تو 22,000 کا لشکر بھی میری زبان سے کہنے سے ختم ہو سکتا ہے۔ اگر کہتے مولا یہ کوفیوں کو مٹا دے، بس اتنا ہی کہنا تھا،
ان پانی بند کرنے والے ظالموں کو ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، تو زمین کھلتی اور دھس جاتی، آسمان سے آگ آتی، ختم ہو جاتی۔ لیکن آپ نے وہاں کرامت تو دکھانی نہیں تھی، لیکن حجت بھی قائم ہو گئی۔ پھر ایک دور کوئی پکار رہا ہے، وہاں بھی آپ مدد کر رہے ہیں۔ دریا میں طوفان آتا ہے، یا حسین نل مدد، امام یہیں سے ہاتھ وہاں دریا میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کی کشتی کو کنارے لگاتے ہیں۔ کرامت بھی ہے، ہر چیز کی حجت اور دلیل اور ظاہر کر دیا آپ نے، کوئی چیز باقی نہ رہ جائے۔ ظالم نے اپنا کام کیا، حسین نے اپنا کام کیا۔ جوں ظلم بڑھتا رہا، حسین اعظم کا صبر بڑھتا رہا۔ جو یزید کی جفاکاریاں بڑھتی رہی، حسین کا شکر بنتا رہا۔ شکر کر کے بندگی کا حق اس انداز سے ادا کیا کہ حسین کی بندہ نوازی، بندگی، بندہ نیازی ایسی ہو گئی کہ بے نیاز کی بارگاہ میں ایسے نیاز مند ہو گئے، ایسے نیاز مند ہو گئے، ایسی عبدیت، ایسی بندگی کے شکر پر شکر، شکر پر شکر، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ پھر امام عبادت میں، شوق میں اللہ سے لو لگا کے استغراق کی منزل میں گئے، آقا دو جہاں خواب میں آ گئے، نانا جان خواب میں آئے، کہاں حسین یہ تمہارے جو قاتل ہے تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں شہید ہونا ہے، اور کل قیامت کے روز ان قاتلوں کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی، تمہارے قاتلوں کی میں شفاعت نہیں کرنے والا، یہ شفاعت سے محروم ہے۔ صاحب شفاعت کرنے والے آقا خود کہہ رہے ہیں تمہیں قتل کیا جائے گا اور تمہارے قاتلوں کی کوئی شفاعت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ پھر کچھ اور بھی سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھ بیدار ہوئی، استغراق کی منزل سے، اس مکاشفے سے آپ باہر آئے، آپ نے اپنے خاندان کو یہ بات بتائی۔ سب نے کہا کہ حضور، کہا میں انہیں بچانے کی کوشش کروں گا تاکہ نانا جان کی شفاعت مل سکے، لیکن اگر انہوں نے قتل کر دیا مجھے اور ہمارے خاندان کو تو یہ شفاعت سے، جنت سے محروم ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جائے گے، شفاعت رسول سے انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ آپ ذرا سا دیکھیے کیا انداز ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ حسین اعظم، شب عاشور آ گئی، 10 محرم کی شب آ گئی، یزیدیوں نے پھر کہاں کہ لڑائی کرے۔ آپ نے کہا آج جنگ و لڑائی نہیں ہوگی، کل صبح میں ہوگی، یہ شب عاشورا ہے، ہم اس میں عبادت زیادہ کریں گے اور سجدہ شکر ادا کریں گے، صبر کریں گے۔ حضرات، پھر آپ نے کوفیوں کو سمجھانا شروع کیا، پھر آپ نے حق کی طرف بلایا، جنت کی طرف بلایا، شفاعت کی طرف بلایا، پھر آپ نے آواز دی، خطاب کیا، حجتیں قائم کی، دلائل قائم کی، سمجھانے کی پوری کوشش کی۔ آپ سمجھا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہر انداز سے تاکہ سمجھ جائے۔ آپ نے فرمایا ہے کوفیوں، کل تک تم میرے مرید تھے، جان نچھاور کرنے کی وعدے لکھے تھے، کہے تھے امام مسلم کے ہاتھوں، اور آج تم میرے جان کے دشمن اور سامنے مقابلے میں مد مقابل آ کے کھڑے ہو۔ ایسی منافقت، ایسی وعدہ وفائی، ایسی غداری، یہ تم نے محبت کا حق ادا کیا۔ یہاں پر بھی امام تا قیامت پیران عظام کو اور ائمہ کرام کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل تک وہ تمہارے مرید ہو، تمہارے پر جان نچھاور کی بات کر رہے ہو، اور پھر تم سے غداری کر جائے، تم سے پھر جائے، بے وفائی کر جائے۔ خانقاہ نظام کا ایک پیغام
کربلا سے حسین اعظم دے رہے ہیں کہ اے میری اولاد میں ہونے والوں، جیسے میرے ساتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اے پیران عظام، اے ائمہ مساجد، اے علماء ربانیین، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھ چومے جائیں، قدم بوسی کی جائے، تمہاری زندہ باد تمہارے نام کے نعرے لگائے جائیں، اور پھر آنے والے وقت میں وہ تم سے روپوش ہو جائیں، تمہاری برائیاں کرنے لگے، تمہارے دشمن ہو جائے، تمہارے غدار ہو جائے، جیسا کہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اس لیے ہوا ہے تاکہ جب تمہارے ساتھ اگر ہو تو یہ سمجھ کر کے صبر کر لینا کہ آج تمہیں امام حسین کی سنت ادا کرنے کا موقع ملا ہے، تمہیں حسین اعظم کی سنت ادا کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہ کوفیوں کی طرح ہوتے ہیں جو آتے ہیں، فرمایا یہ محبت کے الفاظ بھی کہیں گے، جہاں نصاور کی بات بھی کریں گے، لیکن یہ محبت نہیں ہوگی، یہ مطلبی ہوگی، یہ مطلبی ہوگے۔ محبت والے اور ہوتے ہیں، مطلب والے اور ہوتے ہیں۔ مطلب والے آئیں گے چلے جائیں گے، محبت والے آئیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ آنے والے آئے گا، کچھ سانے بنیں گے، ان کا کچھ کام نہیں، ہاں کچھ دیوانے بنیں گے، ہم ان کا کام ہے۔ اے نظام الدین، تمہارے پاس آنے والے ایسے بھی آئیں گے، پہلے تمہیں مانیں گے، محبوب الہی مانیں گے، پھر گم جائیں گے، لیکن ایسے بھی آئیں گے، ایک خسرو آئے گا، امیر خسرو بن کے جائے گا، طوطی ہند بن جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے، کربلا سے لے کر آج تک ہر بڑے ولی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہر بڑے امام کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ میں اگر نام لینا شروع کروں، اس وقت اس ماضی قریب ہی کی میں باتیں بتانا شروع کروں تو ایک وقت چاہیے، اور انہی کی وجہ سے اسلام کو بڑا نقصان ہوا، سلسلوں کو بڑا نقصان ہوا، مسلک و مذہب کو بڑا نقصان ہوا، جو بہت زیادہ اپنے آپ کو بتا رہے تھے انہی سے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں جو زیادہ ظاہر کرے اس سے زیادہ بچ کے رہنا، جو زیادہ جھکے دست بوسی قدم بوسی اس سے زیادہ بچ کے رہنا۔ کیوں؟ کہاں جو جتنا جھکے گا اتنا ہی اندر سے اکھاڑ کر کے پھینک سکتا ہے نا۔ یہ بزرگان دین ہمیشہ اپنے مریدوں خلفاؤں کو نصیحت کیا کرتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، دنیا ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر نسبت میں بہت کئی نسبتی لوگ بدل جاتے ہیں صاحب، کل تک تو بزرگ، اب میں ظاہری بزرگ کی کیا بات کروں، ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کسی مزار کو بہت مانتے تھے، بہت مانتے تھے، ہمیشہ مانتے تھے، خوب مانتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا بعد میں صاحب مزار کو بھی خدا حافظ کہہ رکھ دیا، کہتے کہاں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ سب ہمیں امام حسین سمجھا رہے ہیں کہ ہر ایک کو اہل محبت میں شامل نہ کرنا۔ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اہل بیت کے بعد میں کیا ہوا، کوفہ کے بعد بھی ائمہ اہل بیت جو آئے ان کے ساتھ بھی تو یہی ہوتا رہا، کئیوں کے ساتھ ایسا۔ تو میں نے کہا کربلا سے لے کے ابھی تک بزرگان دین کے ساتھ یہ ہوتا رہا، ائمہ کرام کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ تو حضرات خود امام حسین کے ساتھ ہوا، لیکن کیوں ہوا؟ تاکہ قیامت تک ہر پیر سنت حسینی ادا کر دے۔ جس کے ساتھ یہ ہو وہ امام حسین کی سنت کو ادا کرے گا۔ تو جس طرح حسین کے اعظم کا مرتبہ اور بڑھ گیا، کوفیوں نے بڑے غداری کی لیکن اس سے امام کی امامت پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اللہ نے اور مرتبے بڑھا دیے۔ اسی طرح جب کوئی بے وفائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پیر طریقت کے اور مراتب بڑھا دے گا، اس عالم ربانی کی اور مراتب بڑھا دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اگر میں نام نکالنا شروع کروں، عالمگیر اورنگزیب، کیوں آپ نے اپنے بھائی کو ہٹایا؟ اب بات اگر میں کرنے چلوں گا تو بہت دور نکل جائیں گے، اور بھی بہت سارے حضرات ہیں، امام غزالی، اور بھی بہت ہے، میں نے کہا بہت ہیں، پھر کبھی عرض کریں گے۔ تو ہر ایک پیشوائے امت، رہبر و رہنما کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کون کیسا ہے۔ دنیا ہے،
دنیا کا سودا ہے، دنیا کا بازار ہے، لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دنیا دار پہ نظر نہ رکھے، تاجدار مدینہ کے قدموں پہ نظر رکھے، تاجدار کربلا کی طرف نظر رکھے، غوث پاک کی طرف نظر رکھے، امت کو بس مدینے والے سے ملانے کا کام کرتا رہے، امت کو بس کربلا سے ملانے کا کام کرتا رہے، امت کو بس بغداد سے ملانے کا کام کرتا رہے، امت کو بس اجمیر کے خواجہ سے ملانے کا کام کرتا رہے۔ اور پھر انہوں نے چاہا تو پھر دنیا ان کے قدموں میں بھیج دی جاتی ہے، پھر محبین ان کے پاس آ جاتے ہیں، بڑے بڑے عاشق، سچے عاشق، اہل محبت ان کے قدموں میں اللہ ڈال دیتا ہے، ان کے اندر ڈال دیتا ہے۔ جیسے آسان مثال، بڑی مثال دے دوں ایک، تو خواجہ ہند نے ہند کے مسلمانوں کو مدینے پہنچایا، مدینے والے سے ملایا، ان کے قدموں سے جڑایا، تو مدینے والے آقا نے ہند کے لوگوں کے دلوں میں ہند الولی کے ایسی محبت ڈال دی کہ سارا ہندوستان خواجہ کے قدموں میں سلام کرتا ہوا نظر آتا۔ تو اس لیے اہل کام بنو، اہل اختلاف نہ بنو۔ بہرحال بات کہیں اور ہوگی۔ تو یہ بھی امام حسین نے کربلا سے ہمیں سبق دیا۔ اچھا، ایک اور سبق دیا، شریعت بھی تھی لیکن شریعت سے آگے بڑھ کر تصوفانہ مزاج بھی دیا، صوفیانہ مزاج بھی دیا۔ شریعت تو ان کے لیے اتنی زبردست تھی، چاہتے تو وہ چلے جاتے، شریعت میں کوئی ان کے لیے روک نہیں ہوتی۔ امام حسین شریعت کے سارے راستے کھلے تھے، دلائل حجت تو پہلے ہی قائم ہو چکی تھی۔ 2 محرم کو، 3 محرم کو آپ چلے جاتے، ہے نا، راستے میں سے چلے جاتے، حجت قائم ہو گئی تھی، شرعاً اجازت تھی۔ یہاں سے تصوف ملا، طریقت ملی کہ شریعت کے عمل سے آگے بڑھ کر عمل کرنا، شریعت سے آگے، شرعاً جہاں اجازت ہو اس سے آگے چل کر کے قدم بڑھانا، اسے ہی طریقت و تصوف کہتے ہیں۔ اور امام نے اس راہ عظیمت کو اختیار کیا، راہ عظیمت کو اختیار کیا۔ اور دوسری راہیں بھی ان کے لیے تھی، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں تھا، ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں تھی، ساری چیزیں تھی۔ لیکن آپ نے بتایا ہے لوگوں، کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے تو صرف شریعت کو نہ دیکھنا، کبھی کبھی اس میں اجازت ہوگی، کبھی کبھی میری سنت پہ بھی عمل کر لینا، راہ عظیمت کو بھی اختیار کرنا، تاکہ راہ عظیمت والوں کے مقام اور ہے۔ اس میں 2 راہیں ہوتی ہیں، ایک راہ عظیمت اور ایک راہ روانگی۔ اگر روانگی کی اجازت رہتی ہے، اس میں کوئی اس پر دباؤ نہیں ہے، کوئی قیامت میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لیکن تاریخ میں اسی ولی کا مرتبہ، اسی امام کا مرتبہ، اسی محبوب کا مرتبہ دھوم مچائے ہوئے ہیں، اسلام کا بول بالا، جنہوں نے راہ رخصتی اختیار نہیں کی، راہ عظیمت کو اختیار کیا۔ جس نے راہ عظیمت کو اختیار کیا اسی کو لوگ امام مان رہے ہیں، اسی کو لوگ بڑا پیشوا مان رہے ہیں، اسی کو مجدد اعظم امام ربانی مان رہے ہیں۔ راہ عظیمت کو اس طرح اختیار کیا ہم لوگوں نے کہ اس سے بڑھ چڑھ کر کے تصوف و طریقت کے اس اعلیٰ مقام پر جا کر کے کام کیا کہ دنیا انہیں پھر ان کا نام کی شہرت دور دور تک ہونے لگی، ان کے نام کی چرچے دور دور تک ہونے لگے، کیونکہ انہوں نے راہ عظیمت کو اختیار کیا تھا۔ امام نے بھی یہی کیا۔ یہاں سے ایک دوسرا یہ پیغام مل رہا ہے۔ تیسرا پیغام یہ مل رہا ہے، بہت سارے پیغام ہیں کہ کچھ جانثار تو جو ساتھ میں چلے تھے، فرمایا جانثاروں کو دیکھو، یہ محبوں کو دیکھو، 10ویں شب ہے، خیمے میں بیٹھے ہیں، تمام رفقا، غلام، مریدین، محبین جو مدینے سے چلے، مکے سے چلے، ساتھ میں تھے، جو ساتھ میں پیاسے رہے، ساتھ میں بھوکے رہے، ساتھ میں نمازیں پڑھی، ان سے میرے امام 10ویں شب کو کہہ رہے ہیں، اے میرے غلاموں، اے میرے چاہنے والوں، اے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، تم نے ابھی تک میرا ساتھ دیا، بہت اچھا کیا، یعنی بہت شکر گزار ہوں میں تمہارا، تم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، میں تم سے بہت خوش ہو گیا، بلکہ میں کہتا ہوں میرے نانا جان تم سے راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اپنے اپنے ملک چلے جاؤ، اپنے اپنے جو مکے سے چلا تھا مکے چلے جائے، جو مدینے سے میرے ساتھ آئے ہیں تم سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔
آپ یہ کہنے کے بعد خاموش ہوئے، خوشی خوشی اجازت دی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام دے دیا، بہت زیادہ بڑا پیغام، جو انہی کا کام تھا، یہ صرف امام حسین کا کام تھا۔ ورنہ ایسے موقع میں کون کہے گا کہ جانا ہو تو جا سکتے؟ ایسے موقع میں بلایا جاتا ہے کہ کوئی مدد کرو، اس کی جگہ کہہ رہے ہیں سچے مریدوں کو، کہہ رہے ہیں جانا ہو تو آپ جا سکتے ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ یہ بھی پیران عظام کو کہا جا رہا ہے، کسی کا استعمال نہ کرو، محبت والے ہیں تو تم بھی محبت سے پیش آ جاؤ۔ اور کہا جا رہا ہے کہ امام کہہ رہے جاؤ، مگر کوئی کھڑا نہیں۔ کسی نے کہا حضور ہم کیسے جائیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس کا طریقہ بتاتا ہوں، یہ بچے ہیں ہمارے پاس، ایک ایک بچوں کو لو اور روانہ ہو جاؤ، ایک بچوں کو لو، چند آدمی ساتھ میں روانہ ہو جائے۔ جب تم مدینے پہنچو اور کہو کہ آپ امام کو تنہا چھوڑ کر آ گئے کوفہ میں، کربلا میں، تو کہہ دینا ان بچوں کو گھر پہ پہنچانا تھا، اس لیے امام نے کہا کہ جاؤ بچوں کو گھر چھوڑ کے آ جاؤ، اس لیے ہم آ گئے ہیں۔ تم اس طرح کہہ دینا، یہ بچے کا ایک بہانہ، شریعت اور ہر چیز، تمہیں کوئی مدینے والے مکے والے تانا نہیں دیں گے کہ دیکھو امام کو تنہا چھوڑ کے آ گئے۔ میں اس کا تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں کوئی تانا کسی نہیں کرے گا، تم پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ یہ بچے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ہیں، انہی کو لے کر کے چلے جاؤ، اور لوگ پوچھیں تو یہ جواب دے دینا۔ تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ اللہ، آپ نے پھر کہا کہ یہاں تک تم نے مجھے ساتھ دیا ہے، تم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ نانا جان کل بروز قیامت اس کا صلہ عطا فرمائیں گے، تمہاری شفاعت ہوگی، تم جنت میں جاؤ گے۔ سبحان اللہ، حسین کی زبان سے جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ اب اگر چلے بھی جاتے تو جنتی تو بن ہی گئے تھے، میرے امام کی زبان سے نکل گیا کہ تم جنتی ہو گئے ہو، شفاعت تم پر واجب ہو گئی، تو یقینی طور پہ ہو ہی گیا۔ اب اگر چلے بھی جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں تھی، لیکن وہ جنت کی لالچ میں نہیں بیٹھے تھے، وہ صرف میدان محشر سے بچنے صرف نہیں بیٹھے تھے، وہ تو راہ عظیمت پہ چلنے والے امام حسین کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے تھے، ساتھ چلنا چاہتے تھے، اور جنت تو انہیں مل چکی تھی، شفاعت واجب ہو چکی تھی، حق ادا کر چکے تھے، رضائے مولا نصیب ہو چکی، رضائے مصطفیٰ نصیب ہو چکی، لیکن پھر بھی معلوم ہوا ایسے لوگ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتے، کچھ بھی مل جائے مگر ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جنت بھی مل جائے تو اے حسین، ایک طرف اگر جنت ہو، ایک طرف آپ ہو، اور مولا اگر ہم سے کہے کہ جنت میں جانا ہے یا امام حسین کے پاس، تو ہم یہی کہیں گے ہمیں جنت کے سردار امام حسین کے پاس جانا ہے۔ حضرات، یعنی وہ میدان کربلا میں جو وفادار تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جنت بھی ہے تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی محبت میں ہیں، امام آپ کے ساتھ ہیں، قربان ہو کے ہو جائیں گے۔ جبکہ معلوم تھا کل کٹنا ہے، کل زخمی ہونا ہے، کل موت ہے، کل شہادت ہے، صبح شہادت ہونی ہے۔ بھائی کل موت ہو اور اگر کسی کو کہا جائے جا چلا جا تو پہلی فرصت میں راستہ پکڑے گا، ہے نا؟ لیکن واہ، وفادار بھی اللہ نے کیسے دیے تھے، کیسے وفادار تھے۔ کٹنا ہے، مرنا ہے، بھوکے پیاسے مر جانا ہے، لیکن سب کچھ برداشت ہے، سب کچھ گوارا ہے، بس اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے نا؟ اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ وہ ایسے محبت اور عشق، میں کہتا ہوں عشق عشق کہتے ہو، یہ وہی وفادار کو دیکھ لو، ہر کوئی عشق و محبت کا امام ہے، ہر کوئی عشق کا دریا حجم کیے ہوئے ہیں کہ تلواریں چمک رہی ہے مگر جاں کی بازی سے دینے سے ڈر نہیں رہے ہیں۔ عشق میں دل نہیں جاں بھی دی جاتی ہے، اور سودا کر لیا محبت کا، اور کہاں یہ عشق و محبت کے تاجداروں نے کہ حضور ہم نہیں جائیں گے، ہم تو آپ کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ شہید ہونا چاہتے ہیں، ہمیں تو آپ چاہیے، آپ ہیں تو ہم ہیں،
آپ کی شہادت ہے تو ہماری بھی شہادت ہے۔ اسے کہتے ہیں عشق کا آخری درجہ، محبت کا آخری درجہ، جسے اجازت مل جائے پھر بھی نہ جائے، جسے کہہ دیا قتل و غارت کے معاملات ہو پھر بھی نہ جائے، مصیبت ٹوٹ پڑے پھر بھی نہ جائے، پیاسا رکھا جائے پھر بھی نہ جائے، اسے کہتے ہیں سچا پکا وفادار امتی غلام حسین۔ اللہ اکبر، قربان ان پہ ہزاروں سلام، لاکھوں درود ہو، ایسے عشق و محبت کا پیغام دیا کہ حسین اعظم کا ساتھ میدان نینوا میں، ارض کربلا میں نہیں چھوڑا تو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ امام حسین نے جو چراغ جل رہا تھا وہ چراغ کو گل کر دیا، بند کر دیا، اندھیرا ہو گیا۔ آپ نے کہا اجالے میں کسی کو اٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، جاتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے کہ میں اٹھ کے کیسے جاؤں، تو میں نے اندھیرا کر دیا ہے، چراغ کو بند کر دیا ہے، جس کو جانا ہو جا سکتا ہے۔ اندھیرے میں اٹھ کے جائے گا اسے شرم نہیں آئے گی، اسے شرم نہیں آئے گی۔ اندھیرے میں کون اٹھ کے جا رہا کیسے پتہ چلے گا؟ اندھیرے میں کون کون اٹھ کے چلا گیا پتہ، اسے بھی شرم نہیں آئے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی بات بھی نہیں بنے گی، اور پھر جب وہ چلے جائیں گے تو پھر اجالا کر دیں گے۔ یہ طریقہ ہے، وہ بھی جانے والا ہو تو چلا جا سکتا ہے۔ اندھیرا ہو گیا، اندھیرے میں انسان جا سکتا ہے، اندھیرے میں انسان آ سکتا ہے۔ اندھیرا ایسی چیز ہے کہ انسان سامنے ہو نظر نہیں آتا، اگر غضب کا اندھیرا ہو تو کچھ نظر نہیں آتا، جسے اندھیرا کہتے ہیں، رات کہتے ہیں، لیکن اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ رات بھی اندھیری تھی، خیمہ بھی اندھیرے میں، امام نے بھی پردہ ڈال دیا اپنے چہرے پہ، اور کہاں جاؤ میں بھی نہیں دیکھ رہا ہوں، میرا چہرہ بھی سامنے نہیں ہے، جسے جانا ہو میری پیٹھ ہے، تم چلے جاؤ، ہم تم سے راضی ہے۔ اللہ اللہ، جیسے صدیق تھے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہاں کئی صدیق حسین کے ساتھ ہیں، جیسے عمر تھے آج کئی عمر ہے، جیسے وہاں تھے ویسے یہاں۔ وہ اصحاب نبی لاجواب تھے، 4 یار 10 یار یہاں تھے، چند ایسے حضرات۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نے پھر حکم دیا چراغ جلایا جائے، چراغ کو جلایا تو واللہ العظیم جب روشنی آئی تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو غلام، جو وفادار جہاں بیٹھا تھا وہی بیٹھا ہوا نظر آ رہا، وہاں سے ہلا نہیں۔ جو قاعدے کی طرح بیٹھا تھا وہ قاعدے کی طرح بیٹھا ہے، جو پلاٹھی مار کر بیٹھا تھا وہ ویسے ہی بیٹھا ہے، جو جیسا بیٹھا تھا ویسے ہی ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ سب نے کہا حضور ہم جانے والوں میں سے نہیں ہیں، اندھیرا ہو کہ اجالا ہو، بچے ہو کہ کوئی ہو یا کوئی اور بات ہو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم تو صبح آپ سے پہلے میدان میں جا کے قربان ہونا چاہتے ہیں، ہم تو اس راہ شہادت کے پروانے ہیں، راہ امام کے پروانے ہیں، ہم پروانے ہیں، تم شمع ہو، ہم آپ سے پہلے جا کر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا کتنا شکر ہے کہ اتنے بڑے ساتھی دیے، جیسے محمد کو ساتھی ملے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ساتھی میں جو دے دیے، والذین معہ، اللہ اللہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو حضرات کہاں کہ اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے بعد کہا کہ اچھا تمہیں تو کچھ اور نہیں چاہیے، لیکن اب میرا دریائے کرم جوش پر ہے، میں تمہیں چاہتا ہوں کہ ان آسمانوں کو یہاں سے ہی بیٹھے بیٹھے، یہیں سے زمین سے فرش سے بیٹھے بیٹھے ان آسمانوں کے پردے ہٹا دو، چوتھے پانچویں آسمان کے پردے ہٹ جائے، ساتوں آسمان کے پردے ہٹ جائے، سارے دروازے کھل جائے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کے اوپر عرش اعظم اور جو جنت ہے، اور جنت میں جو تمہارے محل ہے، جنت میں تمہاری جو حوریں ہیں، جنت میں جو تمہارے مقامات ہیں، جنت میں جو میرے اڑوس پڑوس میں تمہارے گھر ہے، میرے ساتھ جیسے یہاں ہو ویسے تم جنت میں کیسے رہو گے، کیسے ہو، آنے والے وقت میں کیسے رہو گے، میری خواہش ہے میں ابھی اسی وقت تمہیں وہ آنے والا وقت دکھا دوں۔
آنے والا وقت دکھا دوں، جنت کی وہ بہاریں تمہیں ابھی سے دکھا دوں، تو لو دیکھو اپنی آنکھوں کو اوپر کرو۔ جیسے ہی ان مریدین، غلامان اور خدام اور محبت کرنے والے، اہل محبت کہہ دیجئے، وفادار کی آخری منزل پر جانے والے، جیسے ہی اپنی آنکھوں کو اوپر کرتے ہیں، ساتوں آسمان کے پار ہو کر، سدرہ کو پار کر کے، عرش اعظم کے قریب جنت میں اپنا اپنا گھر، اپنا اپنا مکان، اپنے اپنے محلے، سرکار امام حسن و حسین کے محل کے قریب اپنا محل دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو وہاں پا رہے ہیں، وہاں تخت لگا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں، گلمہ خدمت کر رہے ہیں، عجیب منظر ہے، یہاں بیٹھے خود ذات کے ساتھ ہیں، اپنی ذات، لیکن وہاں کا منظر جو وہاں آنے والے وقت میں ہونے والا ہے، کل جو ہونے والا ہے، وہ امام ابھی سے دکھا رہے ہیں، وہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے، میں وہاں بہترین طریقے سے ہوں، حوض کوثر میرے پاس ہے، ضرور بہترین جو ہے جنت کی نہریں میرے پاس ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کیا سمجھے؟ اگر یہ چاہے تو آنے والے وقت میں جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ دکھا سکتے ہیں، جو قیامت میں ہونے والا ہے، جو جنت میں ہونے والا ہے، وہ دکھا سکتے ہیں۔ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ امام نے، چونکہ وہ امام تھے نا، امام حسن و حسین کی اولادوں نے جب یہ کہا کہ میں اللہ کے شہروں کو ہتیلی میں رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہا ہوں، جب دیکھ رہا ہوں، بلکہ دکھایا بھی، خواجگان عثمان ہرمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 انگلیوں کو اٹھایا اپنی اور کہا 2 انگلیوں کے درمیان میں، اے میرے مرید با وفا، اے مرید فنا ہونے والے، اس منزل پہ پہنچ گئے، اب ذرا 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ معین الدین چشتی کہتے ہیں، اے میرے سرکار، 2 انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عالم، ساری کائنات نظر آ رہی ہے۔ درمیان انگلیوں میں فرش سے عرش تک سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ کہا معین الدین تم اپنی منزل کو پا گئے، چونکہ وہاں 2 انگلیاں رکھنے ضروری تھی، اسی لیے غوث پاک کو رائی کے دانے کی مثال ضروری تھا، اس لیے کہا یہاں حسین 2 انگلیوں کے درمیان نہیں دکھا رہے، کیونکہ وہ غریب نواز کے بھی دادا ہیں اور غوث پاک کے بھی آقا ہے، اس لیے کہا میں انگلیوں نہیں دکھاؤں گا، میں صرف کہوں گا نظر اٹھاؤ، تم نظر اٹھاؤ گے عرش اعظم پہ نظر پہنچ جائے۔ بلکہ میں بتاؤں ان کا مقام تو یہ ہے، اگر یہ چاہ لے تو مریدوں کو رب کے جلوے کا دیدار کراتے ہیں، انگلیوں کے درمیان، سینے کے پاس، کبھی خواب میں، کبھی نیم خواب میں، کبھی مراقبے میں، کبھی فرما کر یہ خدا کا دیدار کرایا کرتے ہیں، اور اس کی مثال شاہ عبد الصمد خدا نما ہے، خدا نما ہے، مریدوں کو یوں پکڑ پکڑ کر کہتے آغا ادھر آ خدا کو دکھا دوں تجھے، ادھر آ تجھے خدا کو دکھا دوں۔ ارے جب ان کے غلام کندھا پکڑ کے کہتے ہیں چل خدا کو دکھا دوں، تو میرا حسین چاہتے تو کہتے نظر اٹھاؤ اور خدا کو دیکھ لو۔
امام اعظم نے 100 بار خدا کا دیدار کیا خواب میں، غوث اعظم نے کئی مرتبہ کیا، جنید بغدادی نے کیا۔ واقعات کی طرف چلوں تو بہت سارے ایک وقت چاہیے، کس کس نے کہاں کہاں کس کس انداز سے خدا کے جلووں کو دیکھا، خدا کی تجلی کو دیکھا، خدا کی صفات کے مظہر کو دیکھا۔ دکھانے والا جانے، دیکھنے والا جانے، دکھانے والا جانے، دیکھنے والا جانے۔ مگر ایک سوال ہے، آقا کیسے دکھاتے ہو اور یہ دیکھتے کیسے ہیں؟ کہا یہی راز تو امام حسن و حسین سے ہمیں کربلا سے ملا ہے کہ انہوں نے اپنے وفاداروں کو دکھا کے بتایا، جب تمہیں بھی کوئی ایسا سچا مل جائے تو اے شاہ عالم دیر نہ کرنا، سچے کو بلانا، چادر یہاں چومے دیدار میرا کرا دے۔ بس بھائی بس، تو دیکھیے تم جب زبی کو، دل کی زبی کو جھکاؤ گے تو یاد رکھو یہ انتظار کرتے کوئی خسرو آئے اور میں بھی خدا کی صفات کا دیدار کرا دوں، کیونکہ حسین نے وہاں سے پیغام دے دیا امام نے، اے میری اولادو ایسے بھی آئیں گے تو ایسے کو پھر ایسا کر دینا کہ وہ خود کسی کا دیدار کراتے ہو جائے، کوئی عثمان ہرونی ہو جائے، کوئی خواجہ معین الدین ہو جائے، کوئی رسول نما ہو جائے، کوئی نور نما ہو جائے، کوئی غوث نما ہو جائے، کوئی علی مشکل کشا نما ہو جائے، کوئی حسن نما ہو جائے، کوئی حسین نما ہو جائے، حسن نما ہو جائے، حسین نما ہو جائے۔ حضرات گرامی آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں، یہ دیدار کرا کر کے ایک اور پیغام دیا، ایک اور راہ کو کھول دیا، ایک اور جو ہے پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کر لیا ہے۔ کوئی مشیت کا یار اس کی مرضی کے تابع آنا چاہے تو اس کے لیے بھی انتظام کر رہا ہے۔ کیا نہیں دیا کربلا نے، کیا نہیں پیغام ہے، کیا نہیں نصیحت ہے، کیا وصیت نہیں، سارا کا سارا کربلا میں ہے۔ غور و فکر تو کرو، جیسے قرآن میں ہے لعلکم تتفکرون اولو الالباب، اگر عقل رکھتے ہو تو غور کرو قرآن کی آیتوں میں۔ اسی طرح کربلا میں اور مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ایسی ہے، غور تو کرو۔ اس غور و فکر میں تمہیں بہت ساری چیزیں ملتی جائیں گی، بہت سارے میسیج ملتے جائیں گے، بہت سارے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ حضرات گرامی کیونکہ کربلا ہے ہی ایسی، یہ ہر سال نئی نئی نکات آتے ہیں ہر مقرر عاشق کے پاس، یعنی کربلا کبھی پوری ہوگی نہیں، قیامت تک ہر سال بیان ہوگا، کبھی یہ بیان ہوگا تو وہ چھوٹ جائے گا، یہ ہوگا تو یہ رہ جائے گا، کبھی یہ نکات تو وہ نکات، کیونکہ کربلا ہے ہی ایسی۔ جیسے قرآن کریم میں غور و فکر کا حکم دیا، فرمایا مصطفیٰ کی زندگی اور کربلا بھی ایسی ہے، جتنا اندر جاؤ گے اتنے نکات ملتے جائیں گے، اتنے موتی ملتے جائے گے، اتنا فیض ملتا جائے گا، جتنی محبت بڑھتی جائے گی راستے کھلتے چلے جائیں گے، جتنی محبت بڑھتی جائے گی منزل نزدیک آتی چلی جائے گی، منزل قریب ہوتی جائے گی، قریب سے قریب تر اگر ہونا ہے تو محبت الا المودۃ فی القربی، یہ محبت تجھے منزل تک لے جائے گی، یہ محبت تجھے مقصد تک لے جائے گی، یہ محبت اہل بیت تجھے لا الہ کا راز سمجھائے گی، یہ محبت امام پاک کی، رسول پاک کی الا اللہ میں کیا راز ہے وہ بتائیں گے، ہے نا۔ اسی سے تو سارے صوفی بن گئے، پا کر ولی بن گئے، یہ 5 ہی ہے علی حسن حسین، انہیں پا کر کوئی قلندر بنا، کوئی صوفی بنا، کوئی قطب بنا، کوئی کیا بنا، کوئی غازی بنا، کوئی شہید بنا، ہے نا، کوئی زندہ مدار بنا، ہے نا، زندہ شاہ مدار بنا، کوئی انہیں پا کر حضرت وارث دیوا بنا۔ ہر ایک کو مرید کرتے تھے، بے ایمان لوگوں کو بھی، یہودیوں، نصرانی، انگریز سب کو۔ کسی نے پوچھا کافر ہے یہ، کہا مرید ہونے کے بعد میں ان کو نصیحت کرتا ہوں چند باتوں کی اسلامی، میرا کام یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ان تک اسلام پہنچے،
جتنا ہو سکے ان تک پیغام پہنچے ہمارا، جتنا ہو سکے یہ کچھ سمجھے، اس لیے میں کرتا ہوں۔ میرے وارث اچھا تھا اس دور میں تھے، ابھی ہوتے تو پتہ نہیں فتووں کے کتاب در کتاب آ جاتی۔ اچھا ہوا پہلے ہی اللہ نے بھیجا تھا، سمجھدار لوگ تھے وہ، بہت بڑے سمجھدار تھے، ورنہ کہتے کافروں کو مرید کرتے ہیں، یہودوں کو مرید کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھ بھی لیا تھا ایسا، بھائی ہر زمانے میں ہوتا، آپ نے کہا اس تک پیغام پہنچے، پیغام۔ میں نے عالم تصور میں کہا حضور کو کسی نے بھی بے ایمان کو مرید کیا ہی نہیں، آپ کیوں؟ کہا تو سمجھا نہیں، کربلا سے ہی ہم نے یہ لیا ہے، یہ بھی ہم نے کربلا سے لیا ہے، یہ بھی حدیث رسول سے لیا ہے، ہم ادھر ادھر جاتے ہی نہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ ارے کسی کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہمارے وہاں آتا ہے، کربلا کی طرف آتا ہے، میرے نانا جان کی طرف آتا ہے، حضور کی طرف آتا ہے، میں نے وہیں سے لیا۔ آقا فرماتے پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، ایک ہی ہو، اوروں کو بتاؤ اگر تم ایک ہی بات جانتے ہو، ایک ہی آیت پہنچا دو میری طرف سے۔ آقا فرماتے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ یہ حدیث اپا کربلا کہاں یہیں سے ہم نے لیا کہ اپنوں کو بنائیں گے تو ان کو کون سمجھائے گا، ان کو قوم، تم بزرگوں پہ سوچ سمجھ کے انگلی اٹھایا کرو، وہ ہر چیز حدیث سے لیتے ہیں۔ جہاں تمہارا علم ختم ہو جاتا ہے، عقلیں ختم ہو جاتی ہے، وہیں سے ان کی علم و عقل کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سعادت حسنی حسینی کا آغاز ہوتا ہے، خانقاہی نظام آغاز ہوتا ہے۔ اسی لیے تو چاہے شاہ مدار ہو، چاہے اور کوئی ہو، سرکارہ ہو، آپ اندازہ لگاتے چلے جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ان غلاموں کو بتایا، پھر رات بھر عبادت جاری رہی، جس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے، جس طرح تلاوت کیا کرتے تھے، رات بھر جاری رہی۔ پھر صبح ہونے سے پہلے، اب یہ صبح ہم انشاءاللہ کل عرض کریں گے حضرات، 9 محرم 10 محرم ہے، آخری پیغام کربلا کا، اور بھی پیغام ہے لیکن آج کی تقریر کا وہ خاندان پریوار کتنے مل کر رہتے تھے، ہاں، بھائی بہن ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہے، ہاں، ہر ہے، لیکن کربلا سے پیغام ملا مل کر رہو۔ شوہر ایک دوسرے کا جو رشتہ ہے میاں بیوی کا ہو، کہ ماں اور بیٹے کا ہو، ماں باپ اور بیٹا بیٹی کا ہو، یا بھائی بہن کا ہو، یا اولاد کا ہو، یہ اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں، فرمایا مل کر رہو، کھانا کھاؤ تو سب مل کر کھاؤ، اس میں برکت ہوتی۔ جتنے ہاتھ تھالی میں جاتے ہیں، اللہ تعالی کی رحمت اتنا مسکراتی ہے، برستی ہے۔ مل کر کھانے میں برکت ہے، مل کر کھانے میں آپس میں محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، ایک ہو کر رہو۔ بیوی شوہر آئے تو اچھے سے پیار سے کھانا دے، شوہر گھر میں داخل ہو تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیوی اتنا مسکرا کر اتنی پیار سے جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ اس کی ساری تھکان اتر جائے۔ شوہر کو چاہیے بیوی کا پورا خیال رکھے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ ان کی محبت کو سمجھے، ایک دوسرے کو جدا کرنے کی کوشش نہ۔ کربلا سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ سب ایک دوسرے کی محبت میں رہے، کوئی ایک دوسرے کو کاٹنے کی یا ہے نا جدا کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ایک بنے، ایک رہے، ایک بننے کی کوشش کرے، ہے نا۔ بڑا رشتہ ہے، اللہ نے رشتہ بنایا ہے ساروں کا ایک دوسرے کا رشتہ ہے، سارے رشتوں کو ہمیں لے کر چلنا ہے، ساری محبتوں کو سنبھال کر چلنا ہے۔ اڑوس پڑوس کی محبت بھی کربلا نے بتائی، وفادار آئے تھے، وہ پڑوسی تو تھے، ایک ہی شہر کے تھے، وہ بھی بتایا کہ کیسے محبت رکھی جائے، کیسے آپس میں رشتے نبھائے جائے، کیسے اگر کوئی بات بن جائے تو اس کو درگزر کیا جائے۔ یہ رشتے کوئی معمولی نہیں، خاص کر کے زوجین کا رشتہ، یہ وہ رشتہ ہے کہ جب یہ رشتہ جڑتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے، جب قبول کیا جاتا ہے، تو ہم تو سمجھتے ہیں یہ ایک رسم ہے، ٹھٹا مسکری ہوتی ہے، جی نہیں، اس وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوا کرتی ہے،
وہ بڑے اہم چیز ہوتی ہے، وہ اللہ کے حضور ایک مقام رکھتا ہے، کیونکہ رشتہ لگ رہا ہے بھائی، دل سے دل جڑ رہا ہے، خاندان پریوار مل رہا ہے۔ خدا کی مرضی تو دیکھو، خدا کا دین تو دیکھو، بندوں سے بندوں کو الگ نہیں کیا گیا۔ خدا چاہتا ہے مجھ سے بھی ملو، میرے بندوں سے بھی مل کے رہو، ہے نا؟ مجھ سے بھی نماز میں آ کے ملا کرو، سجدہ کیا کرو، اور جو بندے ہیں تمہارے رشتہ دار ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بچے ہے، شوہر ہے، ان کے سارے معاملات جو تم کو اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان کا لحاظ رکھا کرو، ان کی محبت میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلے۔ یہ بھی کربلا والوں کا صدقہ ہے، کربلا کا ایک پیغام ہے، کربلا والوں کی سنت ہے، خاندان مصطفیٰ کا یہ طریقہ ہے۔ ان کی آپس میں کبھی رنجش نہیں ہوئی، کبھی انبن نہیں ہوئی، اور میں بتاؤں کبھی کبھی ہلکا پھلکا ہو جاتا تو وہ عداوت نہیں رکھتے تھے، حسد نہیں رکھتے، دماغ میں نہیں رکھتے تھے، بھول جاتے تھے، معافی مانگ لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو جا کے ملتے تھے۔ یعنی خاندان مصطفیٰ بتا رہا ہے دنیا میں رہنا ہے تو ہماری سنت پہ عمل کرو، سنت پہ عمل کرو، اسی سوچ سے کہ یہ مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، حسین اعظم کی بھی سنت ہے، اور دونوں کی سنت پہ جب تم عمل کرو گے تو آپ دیکھیے نبی کی سنت کی برکت بھی ملے گی، امام حسین کے طریقے پہ چلنے کی بھی برکت اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہماری محفلوں کو قبول فرمائیں، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، مولا کریم تمام شیطانی نفسانی وسوسوں سے حفاظت عطا فرمائیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔